बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और इन तमाम मसाइल को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमने लिया है, मोहम्मद हमजा साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला ये है कि इकामत के बगैर नमाज होती है या नहीं, और दूसरी या तीसरी सबसे इकामत कह सकते हैं या नहीं। दरअसल इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा है इकामत के बारे में कि इकामत के बगैर नमाज हो सकती है या नहीं, और दूसरा मसला इन्होंने पूछा है कि इकामत कहने वाला आदमी जो है, जो भी तकबीर कहेगा, वो पहली सफ में होना चाहिए या दूसरी तीसरी सफ से भी कह सकते हैं। तो इसका खुलासा जवाब ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि इकामत का हुक्म क्या है, यानी इकामत फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। तो अज़ान और इकामत ये दोनों चीज़ें जो है सुन्नत है, लेकिन सुन्नतों में भी ये समझ लीजिए कि एक मजबूत दर्जा रखता है, और इसको शायर इस्लाम यानी इस्लाम की जो पहचान है, इस्लाम की जो शार है, उनमें से इनको शुमार किया गया है। इनको छोड़ने से यानी बगैर इकामत के भी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इसके छोड़ने का गुनाह भी होगा। इसलिए हमेशा इसको आप नहीं छोड़ सकते। कभी कोई ऐसी मजबूरी इंसान के साथ आ जाए कि बगैर इकामत की ही उसको नमाज पढ़नी है, तो वहाँ पर पढ़ सकता है, लेकिन मुस्तकिल तरीके से इसको छोड़ना वो गुनाह का बाइस होगा, क्योंकि ये शायर इस्लाम में से है, इस्लाम की एक पहचान इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसको मुस्तकिल तरीके से नहीं छोड़ना है। दूसरा मसला जो इन्होंने पूछा है कि इकामत पहली सफ से ही कहना ज़रूरी है या दूसरी तीसरी सफ से भी कह सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बेहतर और औला तो यही है कि पहली सफ में तकबीर कहने वाला आदमी हो, इकामत कहने वाला आदमी हो, और उसमें भी सुन्नत ये है कि जिस शख्स ने अजान दी है वही शख्स तकबीर भी कहे, वही शख्स इकामत भी कहे। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी कभी ऐसा आ जाए कि वो शख्स मौजूद नहीं है, या उसने किसी दूसरे शख्स को इजाज़त दे दी है, तो वो शख्स भी कह सकता है। और अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि पहली सफ के अंदर जगह नहीं बन पा रही है, तो दूसरी और तीसरी सफ में जो शख्स खड़ा हुआ है, तो वो भी तकबीर कह सकता है, उसके भी कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन औला और बेहतर ये है कि तकबीर कहने वाला वो पहली सफ में ही हो। अगला सवाल जनाब मुइज़्ज़ुद्दीन साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है, मसला ये है कि किसी शख्स को 500 रुपये या 1000 रुपये की ज़रूरत है। वो कैश लेने के लिए किसी दुकानदार के पास जाता है, उसको बोलता है कि मुझे 500 या 1000 रुपये मुझे कैश चाहिए। दुकानदार उसको बोलता है कि आपको इसके बदले 20 या 30 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी आपको 20 या 30 रुपये इसके चार्जेस लगेंगे। तो ये दुकानदार के लिए इसका चार्ज लेना, और इसी तरीके से ये पैसे तब्दील कराने के जो ये पैसे दे रहा है जो शख्स, उसके लिए देना ये कैसा है, जायज़ है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि इस तरीके से ये करना जायज़ है, और ये ऐसा ही मसला हो जाएगा जैसे कि कैश तब्दील करने की सूरत होती है। मनी एक्सचेंज की सराफा के अंदर जो काम होता है कि मनी एक्सचेंज करने के वो कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्जेस वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो रुपए चेंज करके देते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर किसी इंसान को कैश की ज़रूरत है और किसी दुकानदार से अगर ये मामला करता है, तो चूँकि ये आपसी रजामंदी से ये तय होता है कि आप कितने पैसे लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे या जो भी लेंगे, या कोई इसका परसेंट फिक्स होता है कि कितने परसेंट लेगा, तो ये एक तरीके से जायज़ है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि ये कैश तब्दील करने की उजरत है, और ये दोनों की आपसी रजामंदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे लेता है या देता है। तो ये इसमें दोनों तरफ से कोई हर्ज की बात नहीं है, लेने वाला ले भी सकता है और देने वाला दे भी सकता है। अगला सवाल मोहम्मद जमील पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि जानवर को ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है, या इसी तरीके से इंसान के बदन के किसी हिस्से से जो खून निकलता है, तो ये खून पाक होता है या नापाक होता है। मिसाल के तौर पर कहीं भी ज़ख्म वगैरह लग जाता है, कई बार ज़ख्म से खून निकल जाता है, या किसी भी चीज़ के लगने से हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, वहाँ से जो खून निकलता है, तो ये खून पाक है या नापाक है। तो इसका जवाब ये है कि जानवर को ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है वो भी, और इसी तरीके से इंसान के जिस्म से भी अगर खून निकलता है, तो ये दोनों खून ही नापाक होते हैं, यानी कि जानवर का भी और इंसान का भी, दोनों का खून ये नापाक ही होता है। इसके नापाक होने में कोई तब्दीली नहीं है कि जानवर का खून पाक है या नापाक है, बल्कि जानवर का भी खून इसी तरीके से नापाक है जिस तरीके से इंसान का खून नापाक होता है। अगर इंसान के जिस्म पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए, तो उसको धोना ज़रूरी होता है। उसको बगैर धोए अगर ज़्यादा मकदार में लगी है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज में खलल वाक़ हो जाएगा। अगला सवाल हमारे एक भाई पूछते हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन सवाल इनका बड़ा ही अजीब है। आप इस सवाल को सुनेंगे तो शायद आपको भी हंसी आएगी। इन्होंने लिखा है कि अगर किसी शख्स ने
بسم اللہ پڑھ کر کتے کو ذبح کیا تو کیا کتا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان سا جواب ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک شبے کی ویسی بات نہیں ہے، کیونکہ کتا جو ہے وہ نجس العین جانور مانا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ کتا کا اگر سوکھا جسم ہے اس کے اوپر اگر انسان کا کوئی چیز لگ جاتا ہے، ہاتھ پیر لگ جاتا ہے، تو اس سے تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا گیلا جسم ہے، اس کے اوپر چاہے وہ پانی پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کا بدن گیلا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کتا سے کوئی انسان اگر ٹچ ہو جاتا ہے، اس کا کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے، تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کتا نجس العین مانا جاتا ہے، یعنی مطلقاً یہ حرام ہے۔ اب آپ اس کو کھانے میں نہ کھانے میں اگر کوئی انسان چاہے اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، چاہے کوئی سورت پڑھ لے، چاہے پورا قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لے، جب وہ نجس العین ہے، جب کتے کا کھانا حرام ہے، تو کیا بسم اللہ پڑھ لینے سے یا قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھ لینے سے کیا وہ جو حرام ہے، جو ناپاک ہے، وہ پاک ہو جائے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب شریعت کی طرف سے اس کو ناپاک کہا گیا ہے اور اس کو حرام کہا گیا ہے، اس کے گوشت کو کھانا حرام کہا گیا ہے، تو چاہے آپ کچھ بھی پڑھ کر کے ذبح کریں، چاہے بغیر پڑھے ذبح کریں، کسی بھی طریقے سے یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ تو آپ اپنے ذہن سے بالکل اس چیز کو، اس شک کو نکال دیں کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اگر وہ سنت طریقے سے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، حرام جانور کو، یہ تو میں نے کتے کی بات کہی ہے آپ کو، اس کے علاوہ جو بھی حرام جانور ہے جس کا کھانا شریعت میں حلال نہیں ہے، اس کو اگر انسان بالکل سنت طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے، پابندی سے اس کو اگر ذبح کرتا ہے، پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی حرام ہے۔ تو حرام چیز کو بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوگی۔ اور بکرے کا کھانا اور اسی طریقے سے اور دوسرے جانور جو ہیں مرغا وغیرہ، ان کا کھانا حلال ہے، لیکن ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اگر اس کو ذبح کیا جائے گا تو اگرچہ وہ حلال ہے لیکن وہ حرام ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نام پر کسی حرام جانور کو اگر ذبح کر لے تو وہ حلال ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ثنا شیخ پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا سور لفظ بولنا زبان سے یہ حرام ہے، اور کیا اس کے بولنے سے انسان کی 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے؟ برائے کرم ڈیٹیل میں اس کا جواب دیں۔ اس مسئلے کا بالکل واضح سا جواب یہ ہے کہ سور جو ہے یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک ورڈ ہے، جس کو اردو اور ہندی میں جیسے اس کو انگلش میں پگ بولا جاتا ہے اور عربی میں اس کو خنزیر بولتے ہیں، تو جس طریقے سے خنزیر بولنے سے انسان کی زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے اور اس کو بولنا حرام نہیں ہے، جس طریقے سے پگ بولنے سے، پگ ایک انگلش کا لفظ ہے، انگلش کا ورڈ ہے کس کے لیے؟ سور کے لیے، تو اس کے بولنے سے انسان کی زبان ناپاک بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کا بولنا حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ اب خنزیر کا لفظ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر بھی خنزیر لفظ کا استعمال ہوا ہے، معنی وہاں پر اس کے وہی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں پر خنزیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کا بولنا، اس لفظ کا بولنا ہی حرام ہوتا اور اس کی لفظ کے بولنے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی تو قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور اگر اس کے بولنے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جائے گی تو پھر اس کو کس طریقے سے بولا جائے گا؟ کیا کسی دوسرے لینگویج کے اندر اس کا کوئی لفظ استعمال کرنے سے وہ جائز ہو جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے وہم و گمان ہے، اور ایسا خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ جو اس طریقے سے بولتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، اگر آپ کسی انسان کو، جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا کسی لڑکی کو بولتا ہے یا کوئی لڑکا کسی لڑکے کو بولتا ہے کہ بھئی تو سور ہے، تو یہ ایک طریقے سے اس کو جو استعمال کرتا ہے یہ گالی کے لیے استعمال کرتا ہے، اور گالی دینا یہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، منع ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے کہ اس لفظ کو گالی کے لیے انسان استعمال کرتا ہے تو اس وقت اس کا بولنا منع ہوگا، لیکن ویسے جنرلی اگر انسان زبان پر اس لفظ کو لاتا ہے یا بولتا ہے کسی بھی جگہ پر تو وہاں پر اس کا کوئی منع نہیں ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، مسائل کے اندر کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ اس کا بولنا حرام ہے یا اس کے بولنے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ایسا شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہم نے لیا ہے محمد حسن صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کے لیے کسی ایجنٹ سے 90,000 روپے کا پیکج خریدا اور پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب عمرہ سے واپس آنے کے بعد وہ 10,000 روپے ہر مہینے
قسط کے طور پر ادا کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز تو جب آپ کی حیثیت نہیں ہے اس چیز کی، مثال کے طور پر آپ کی عمرہ کرنے کی حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ وہاں کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، تو اس کے اندر زیادہ آپ کو جان جی لگانے کی اور ادھر ادھر سے یہ کرنے وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی ہے تو آپ کریں، حیثیت نہیں ہے تو آپ اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو حیثیت دے دے، اس وقت آپ کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں سے قرض لے کر کے یا کسی سے قسط پر پیسے لے کر کے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کریں، تو یہ اس طریقے سے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ویسے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو حیثیت دے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دے، تو اس کے بعد آپ اس کام کو کریں، کیونکہ یہ ایک نیک عمل ہے اور بہتر عمل ہے، اور یہ سنت ہے، کوئی فرض یا لازم نہیں ہے۔ زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حیثیت دے دے، اتنی وسعت دے دے، اس وقت جا کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اور جتنی بار چاہے اتنی بار کر سکتے ہیں۔ حج کا کرنا وہ فرض ہے، وہ بھی، لیکن جب انسان اس کے لیے جتنی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے اعتبار سے حج جب اس کے اوپر فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، اس کے بعد حج کا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اس طریقے کا کام کرتے ہیں جس طریقے کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو حیثیت دے، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے چاہے پیسے جمع کریں، جس دن آپ کی حیثیت ہو جائے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں کے اخراجات کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو اس دن آپ جائیں، اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کی زیارت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور روضہ رسول کی زیارت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تمام سوالات اور جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سنڈے سوال جواب کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام مسائل، بہت ہی اہم مسائل آج کی ویڈیو میں لیے گئے ہیں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے مسائل کی، بہت سارے اہم مسائل اور اسی طریقے سے بچوں کے نام سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پر ویڈیو ڈلی بھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر کے دین کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔